السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو میرے پاس جو ہے نا یہ اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، اور پھر بھی اس ٹاپک پہ میرے پاس بہت سارے کوشچن آئے تھے، تو زیادہ تر نان مسلم اس طرح کے کوشچن کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر سے ایک ویڈیو بناؤں اور جو ہے چلو آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دیتی ہوں اور جو ہے اس بات کو کلیئر کر لیتی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور لائک شیئر کامنٹس کر دیجیے گا اور اپنی بہن کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو ہمارے مسلمس میں کیوں ختنہ کرواتے ہیں، اس ٹاپک پہ جو ہے نا میرے پاس بہت سارے کوشچن آ رہے تھے، تو میں سب کے ایک ایک کر کے جواب دوں۔ پہلی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے مسلمان میں جو ہے نا ختنہ کروانا سنت کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے ختنہ کروانا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرواتے تو ہمارے بچہ ابھی تک پھر مسلمان نہیں ہوا، اس طرح۔ تو اس لیے جو ہے نا ختنہ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، فرسٹ کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب تک بچے کا ختنہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے جو ہے نا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوا۔ تیسری، ختنہ نہ کروانے سے بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ڈاکٹر سے ہی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ جو ہے نا ختنہ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو نہیں کرواتے ان کے بچوں کو جو ہے نا بہت ساری ایسی بیماریاں، ویسے تو مسلمانوں میں یہ ہر حال میں ہوتا ہے بچوں کا ختنہ، لیکن جو نان مسلم میں جو میسیجز ان کے آ رہے تھے اور وہ اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بچے کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، ہمارے بچے کو وہ پرابلم ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ختنہ کروائیں۔ تو میں نے ان کو صاف صاف اچھے ان میں الفاظوں میں بتا دیا کہ ختنہ آپ کروا لیں، کوئی وہ لوگ نا بہت ڈر سے رہتے کہ ہم لوگ ختنہ کروائیں گے، کوئی ہمارے بچے کے ساتھ مسئلے مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا نہیں، بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ختنہ ہی ڈاکٹر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو آپ پہلی فرصت میں ختنہ کروائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے میں تو یہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ تو ختنہ کروانے کا جو صحیح ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو میں نے ان کو یہی رپلائی کیا کہ آپ بلا جھجک جو ہے نا ختنہ کروائیں۔ میں نے اپنے بچے کی بھی پکچرز وغیرہ بھیجی تھی کہ میں نے یہ دیکھے، میں نے ختنہ کروایا ہے اس طرح سے، جو چیزیں لگانے والی تھی وہ بھی سب بتائی ہیں، جو گھریلو ٹوٹکا میں کر رہی تھی اس کے زخم کے لیے وہ بھی میں نے ان کو بتایا تھا، اور جو ڈاکٹر ویسے جب ختنہ کرتے ہیں تو وہ خود سے ہی نا کوئی سیرپ وغیرہ پین کا دے دیتے ہیں، طاقت کا بھی دے دیتے ہیں بچوں کو، اور کوئی ایسی ٹیوب دے دیتے ہیں جس سے وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ میں نے جو ہے گھر میں جو ہے آئل کچھ بنا کے، آئل کی کوئی اچھی سی جو ہے نا ریسیپی میں نے بنائی تھی، جیسے انین آئل کی میں نے ریسیپی بنائی تھی سرسوں کے تیل میں، اور وہ میں نے جو ہے اس کو لگاتی رہی، اس سے بھی ختنہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو میں نے ان کو، ہمارے میں ختنہ کروانے کا صحیح ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی بیماریاں آتی ہی نہیں ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو صحیح ٹائم پیریڈ جو میں نے میرے 2 بیٹے ہیں جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ لیٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بس ایک بچے کو اذیت دینے والا کام ہوتا ہے، اتنا لیٹ نہیں کروانا چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے، جیسے ہمارے میں تو ختنہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ صحیح ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے ختنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ 1.25 مہینے تک جو ہے مطلب بالکل سیدھا لیٹنا، اور اس طرح سے بچہ ہوتا ہے، بالکل ہلتا جلتا زیادہ نہیں ہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا بچہ، تو زیادہ تر سوتا رہتا ہے بچہ، بس فیڈ کیا اور سو گیا، فیڈ کیا سو گیا، زیادہ تر اٹھتا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بچے کو بات دے رہے ہوتے ہیں، مالش کر رہے ہوتے ہیں، تو ویسے وہ پرسکون کی جو ہے زیادہ تر سو ہی رہے ہوتے ہیں 1.25 مہینے تک، اس سے اوپر بھی سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسٹ طریقہ جو ہے 1.25 مہینے تک ہے۔ میں نے اپنے بچوں کا، دونوں بچوں کا 1.25 مہینے تک کروا دیا تھا، اس کا مجھے جو ہے بہت اچھا مطلب رزلٹ ملا کہ میں نے
दूसरे अपने बेटे का थोड़ा सा लेट करवा दिया था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पैदा हुए थे। तो उससे फिर जो है ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। जो मैंने अपने बड़े बेटे का जो है ख़तना करवाया था वो 1.25 महीने के अंदर अंदर करवा दिया था, क्योंकि वो बहुत हेल्दी थे और सेहतमंद थे, और डॉक्टर ने फ़ौरन हमें बोल दिया था हाँ इसका ख़तना हो। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगे थे, 3 से 4 दिन लगे थे। मेरा वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल सही हो गया था। और अब्दुर्रहमान का फिर डॉक्टर मना करते रहे, जब जब जाती रही तब तब मना करते रहे। अब्दुर्रहमान 3 महीने का मेरे ख्याल से हो गए थे, मेरा दूसरा जो बेटा है 3 महीने का हो गया था, तब जाके उसका ख़तना हुआ था। उसमें मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, उसको बांधना पड़ा, और वो बहुत मतलब एक्टिव हो गया था माशाल्लाह, बहुत हिलने जुलने वाला हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो मैं आप मुसलमानों को यही कहूँगी कि जब भी ख़तना करवाएं अपने बच्चों का 1.25 महीने के अंदर अंदर करवा लें, ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा हम करवाएंगे ना, अल्लाह पाक आपके बच्चों को जो है ना सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा करे। बच्चों पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे छोटे वाला जो है ना वीक था, तो उसका नहीं हो पाया, लेकिन जो खुद से भी पेरेंट्स लेट कर रहे होते हैं ना, वो भी सही तरीका नहीं होता। वो फिर आगे जाके बच्चे बहुत अजियत में आते हैं, क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, वो ज़्यादा सोते नहीं हैं, खेलने दौड़ने वाले हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ये मसला हो सकता है। तो ये था ख़तना कब करवाना चाहिए, ख़तना क्यों करवाना चाहिए, और ख़तना हम क्यों करवाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।